والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. صلوات على محمد وعلى محمد. برادران عزیز و خاران محترم، سب سے پہلے تو آپ سب کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مبارکباد. پروردگار عالم سے ابتدائی میں دعا کرتے ہیں کہ اس مولود مسعود کے صدقے میں جو گلزار فاطمہ کی پہلی بہار ہے، آل محمد کے ماننے والے جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما اور تمام خوشیاں تمام مومنین کے شامل حال فرما. برادران عزیز، سورہ مبارک یاسین اور ظاہر کہ ولادت کی نسبت سے بھی مجھے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. سورہ مبارک یاسین کو بھی ہمیں اب مکمل کرنا ہے، اس کو بالکل وائنڈ اپ کرنا ہے. بالکل اختتامی آیتیں تھیں کہ جہاں کل ہماری بات ٹھہری تھی. پروردگار عالم اس شخص کے جواب میں کہ جس نے ایک بوسیدہ ہڈی کو لا کر پیغمبر اکرم کے سامنے گویا بذوم خود اپنے خیال میں یہ سمجھا تھا کہ بہت بڑی اس نے حجت اور دلیل پیش کر دی ہے، جب اسے بالکل چورا چورا کر کے پھینکا اور کہا کہ کیا یہ ہے کہ جسے خدا زندہ کرے گا، تو پروردگار عالم نے اس کا جواب دیا کہ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، کہ اسے وہی زندہ کرے گا جس نے اس وقت اسے زندہ کیا تھا کہ جب یہ چورا بھی موجود نہیں تھا. تو جس نے عدم سے وجود دیا اس کے لیے بعد میں پیدا کرنا کیا مشکل کام ہے. پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا. پروردگار عالم نے اپنی قدرت کی کچھ اور نشانیوں کی طرف متوجہ کیا کہ جس میں معاد کی ہمیں صورت نظر آتی ہے. پھر بات یہاں تک پہنچی کہ اولیس الذی خلق السماوات والارض، کہ کیا وہ کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، بقادرین، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے. یعنی آسک یور سیلف، تم خود اپنے آپ سے سوال کرو کہ تمہیں اس سوال کی کوئی معقولیت نظر آتی ہے جو تم اعتراض کر رہے ہو. اولیس الذی خلق السماوات والارض، یہ جو ہیونلی باڈیز کا خالق ہے، اجرام فلکی کو پیدا کرنے والا ہے، آسمانوں کی اتنی وسعتوں کے ساتھ خلق کرنے والا ہے، کہکشاؤں کو زندگی دینے والا ہے، یہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے الا ان یخلق مثلہم، کہ وہ ان جیسے انسانوں کو واپس پیدا کر دے. بلا وہو الخلاق العلیم، یقیناً وہ اس بات پر قادر ہے، وہ خلاق ہے اور وہ علیم ہے. خلاق سپرلیٹو ڈگری آپ سمجھ لیجئے کہ صیغہ مبالغہ ہے، اور علیم صفت متشابہہ کہ جس کے اندر ایک پرپیچولیٹی ہوتی ہے کہ اس کے علم میں کمی زیادتی کا کوئی امکان نہیں. اس کا ذاتی علم ہے، اس کو خلق کرنا بھی آتا ہے، علم بھی اس کے پاس ہے. انما امرہ، اس کا تو کام یہ ہے. اب یہ قدرت پروردگار کو سمجھایا جا رہا ہے. اس سے پہلے کہ اس آیت کو ہم شروع کریں، ایک اصولی بات بھی نوجوان دوستوں کے لیے گزارش کرنا چاہوں گا کہ پروردگار عالم کی صفات کے بارے میں اگر ہم بحث کریں کہ خدا کی کتنی صفات ہیں، تو خدا کی صفات تو بہت سی ہیں، ساری کمال کی صفات پروردگار کی ہیں. اور پھر لطف یہ ہے کہ صفات زائد بر ذات نہیں ہیں، یعنی یہ ہمارا اور آپ کا معاملہ ہوتا ہے کہ ذات الگ ہوتی ہے، صفت الگ ہوتی ہے. یعنی ایک انسان آپ ایسا تصور کر سکتے ہیں کہ وہ ہو اور علم اس کے پاس نہ ہو، علم وہ بعد میں حاصل کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی صفت اس کی ذات سے ہٹ کر ہے کہ جس کو اس نے حاصل کیا ہے. قدرت نہ ہو اور اس کا وجود ہو، کمزور ہے.
تو قدرت نہ ہوتے ہوئے بھی ذات انسان کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ پروردگار عالم کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ پروردگار عالم کی جو ذات ہے، اول تو اس کی ذات کے بارے میں انسان تصور کرے یہی بہت مشکل ہے، ناممکن ہے، لیکن اس کی صفات کے ذریعے سے ہی اس کو پہچانا جاتا ہے۔ پھر لطف یہ ہے کہ صفت پروردگار عالم کی ذات سے جدا نہیں ہے، یعنی اس کے اندر دوئی نہیں ہے، جو ہم صفات سلبیہ کے اندر پڑھتے ہیں کہ صفات زائد بر ذات نہیں ہے۔ اس وقت بچے تو ظاہر ہے کہ عام طور پر اس کو میمورائز ہی کرتے ہیں، لیکن یہ بہت دقیق نقطہ ہے جس کو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ کے ابتدائی خطبے کے اندر بھی اس کی توضیح دی ہے، اور بہت دقیق باتیں وہاں پر موجود ہیں توحید کے حوالے سے۔ تو اس کے اندر یہ صفت کے حوالے سے یہ والی بات بھی بیان کی گئی ہے کہ پروردگار کی صفات اور ذات کے درمیان جدائی نہیں ہے۔ مثلا ہم جس طرح سے پیدا ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں، تو خدا کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ خدا محل حوادث نہیں ہے، پروردگار عالم کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ بھی پہلے تھا، پھر اس نے انسانوں کو پیدا کیا، تو پہلے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ انسان سرکش ہوگا، پھر پتہ چلا کہ انسان تو بڑا ظالم ہے، بڑا ہی نالائق ہے، پھر خدا نے فیصلہ کیا کہ اب تو مجھے جہنم کو پیدا کرنا پڑے گا، اور پھر خدا نے فیصلہ کیا کہ جو اچھے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے، تو ان کے لیے جنت کو نہیں، ایسا نہیں، کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے۔ علم پروردگار میں پہلے دن سے، اور وہ پہلا دن یعنی اس کو بھی ہم کسی زمانے کے اندر محدود نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پروردگار عالم ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یعنی آپ زمانے کے اندر یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلا دن، اس کا مطلب کیا، یعنی اس دن سے پہلے وہ نہیں تھا۔ زمانے کا وہ خالق ہے، مکان کا وہ خالق ہے، یعنی ہم اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے تھے اور اس وقت ہم ختم ہو گئے، اس جگہ پر تھے اور اس جگہ پر انتقال کر گئے۔ ہم محدود ہیں، زمانے کے اندر بھی محدود ہیں، مکان اور اسپیس کے اندر بھی محدود ہیں۔ پروردگار عالم وراء الورا ہے، یعنی یہی تو وہ چیز ہے جو اس کی ذات تصور میں نہیں آ سکتی کہ انسان زمان اور مکان کی قید میں ہے، تو ہم اس کے آگے کچھ سوچ ہی نہیں سکتے۔ لیکن پروردگار عالم وراء الورا، وہ ان تمام زمانوں کا بھی خالق ہے اور تمام جگہوں کا بھی خالق ہے، وہ مکان و زمان کا خالق ہے۔ جو اس کا خالق ہے اس کو آپ زمان و مکان کے اندر محدود نہیں کر سکتے۔ انسان اپنی محدود سوچ کے ساتھ اس چیز کو تصور میں لے آئے، یہ خود بہت مشکل ہے۔ چلیے یہ تو ہوئی ایک بات، مگر آگے بڑھیے کہ پروردگار عالم کی جتنی صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں وہ سب کے سب کمال کی صفات ہوں گی، ان میں سے کوئی صفت بھی ایسی نہیں ہو سکتی کہ جو خدا کی شان کے خلاف ہو، کوئی صفت بھی ایسی نہیں ہو سکتی۔ ساری صفتیں خدا کی وہ ہوں گی جو شان خدا کے مطابق ہوں گی۔ اچھا، تو اب وہ صفتیں کتنی ہیں وہ آپ گنتے چلے جائیے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ ستار ہے، وہ قہار ہے، یہ ہے، وہ بصیر ہے، مدرک ہے، مرید ہے، صادق ہے، متکلم ہے، بہت ساری صفات آپ گنتے چلے جائیے، وہ ساری پروردگار عالم کی شان کے مطابق ہیں۔ علم کلام کے اندر اس بات کو سمرائز کیا گیا کہ یوں تو پروردگار کی تمام کمال کی صفات خدا کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن اگر آپ ان تمام صفات کو سمرائز کریں اور اس کا خلاصہ نکالیں تو دو صفتیں، ان دو صفتوں کے اندر ساری صفتیں سمٹ کر آ جاتی ہیں۔ نمبر ایک علم، نمبر دو قدرت۔ خدا کا علم، خدا کی قدرت، وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے، اس کے علم کے ماتحت باقی تمام صفتیں آ گئی۔ بصیر ہے، یہ علم کے ماتحت ہے، وہ مرید ہے، وہ مدرک ہے، یہ یا علم کے ماتحت آ جائے گی یا قدرت کے ماتحت آ جائے گی۔ متکلم ہے، یہ قدرت کے ماتحت آ جائے گا، یعنی سارا معاملہ یہ کہ علم ہے اور قدرت ہے، اور یہ دو چیزیں جب موجود ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ مردوں کو واپس زندہ کر سکے۔ جب آپ کے پاس کسی چیز کا علم ہوتا ہے تو دوسری چیز ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے قدرت اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، سائنسدان کو معلوم ہے کہ ایٹم بم کیسے بنتا ہے، علم ہے اس کے پاس، یورینیم نہیں ہے تو قدرت نہیں ہے، لیبارٹری نہیں ہے، قدرت نہیں ہے۔ کیا مطلب، کیا اس کو نہیں آتا؟ نہیں آتا ہے، مگر ایگزیکیوٹ کرے کیسے کرے، انفراسٹرکچر اس کے پاس نہیں ہے، جو نیسیسری ٹولز ہیں وہی آپ نے پرووائڈ نہیں کیے ہیں تو وہ کیسے کرے گا۔ یہ بہت بڑا اکاؤنٹس کا ماہر ہے، مگر آپ اس کو لیپ ٹاپ تو دیں، جو بیلنس شیٹ بنانے کے لیے جو ٹولز ہیں وہ تو فراہم کریں، قلم تو دیں، کاغذ تو دیں، پھر اس کے بعد وہ اپنے علم کا استعمال کرے گا۔ اچھا، دوسری طرف آپ ایک مثال کے طور پہ چپراسی کو لے آئیں اور اس کے حوالے یورینیم کر دیں، اس کے حوالے لیبارٹری کر دیں، اس کے حوالے سارا انفراسٹرکچر کر دیں اور کہیں کہ ایٹم بم بناؤ، اتنی ساری چیزیں تو تم کو دے دی۔ وہ کہے گا صاحب آپ نے چیزیں تو مجھے دے دی ہیں، مگر یہ چیزیں استعمال کیسے ہوتی ہیں مجھے تو آتا ہی نہیں ہے۔
تو میں ایٹم بم تھوڑی بنا سکتا ہوں. آپ نے یورینیم دے دیا تو یورینیم سے میں کیا کروں, اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے, ایٹم بم بنانا کیسے ہے, آئی ڈونٹ نو, میرے پاس علم نہیں ہے. تو آپ نوٹ کریں. یہ تو خیر اب ایٹم بم تک کی مثال ہم نے دے ڈالی, اور وہ بھی شاید پتہ نہیں دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے. تو سنا ہے کہ ایٹم بم کا تذکرہ کرنے پہ پابندیاں فوراً لگ جاتی ہیں. لیکن واپس آئیے کہ ایٹم بم چھوڑیے, روٹی کی بات کریں. گھر میں جو ہاتھ کی روٹی بنتی ہے, مثال کے طور پر ایک خاتون کو بہت اچھی طریقے سے روٹی بنانا آتی ہے, مگر آٹا تو دیں اس کو, بیلن تو لا کر دیں اس کو, وہ چیزیں تو دیں کہ جس کو یوز کر کے وہ روٹی بنا سکے. تو اس کی علم کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اس کے پاس قدرت بھی تو ہونی چاہیے. وہ سارا سامان تو آپ لا کر دیں. اور دوسری طرف اگر آپ مجھے مثال کے طور پہ آٹا, بیلن اور یہ ساری چیزیں لا کر دیتے ہیں کہ ہاتھ کی روٹی بناؤ, نہیں بنا سکوں گا. کیوں نہیں بنا سکوں گا؟ اس لیے کہ مجھے آتا نہیں ہے, مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے اس کو یوز کرنا ہے. تو آپ نوٹ کریں کہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, علم, قدرت. اکتسابی بھی ہو, یعنی جس کو ایکوائر کیا جاتا ہے, اس میں بھی یہ دونوں چیزیں اگر نہ ہوں تو پھر وہ کام نہیں ہو پاتا. پروردگار عالم نے اپنے ذاتی علم اور ذاتی قدرت کا حوالہ دیا ہے. علم ہے, خلاق ہے. قدرت ہے, وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے. علم بھی ہے اور پھر اس کے پاس قدرت بھی ہے, اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا, کوئی رجسٹ نہیں کر سکتا. جب ایسا ہے تو پھر تمہیں اس بارے میں شک کرنے کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے کہ وہ مرنے کے بعد واپس زندہ کیسے کرے گا؟ وہ تو روز پیدا کر کے دکھا رہا ہے. تم اس کی قدرت کا اندازہ کرنا چاہو, روز دیکھو کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں. وہ جو روز عدم سے وجود دے رہا ہے, تم اس کے بارے میں سوال کرتے ہو کہ وہ مٹی میں ملنے کے بعد مردہ ہڈیوں کو بوسیدہ ہونے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ کیا واقعی نہیں سوال معقول ہے؟ پروردگار عالم اس کا حوالہ دیتا ہے. یہاں پر ایک بات اور سن لیجیے کہ یہ جتنی خدا کی صفات ہیں, جو میں نے گزارش کی کہ خلاصہ ہو کر دو میں آ جاتی ہیں, علم اور قدرت, ان سب کو بیان کرنے کے لیے ایک بہت پیارا فریز ہے ہمارے پاس, اور وہ کیا ہے؟ الحمدللہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تعریف کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیں, ایک ہے جابر ظالم حکمران, وہ تو گن پوائنٹ پر تعریف کروائے گا, یہ وہ تعریف نہیں ہے. الحمدللہ, الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تمام کمال کی صفات اللہ میں پائی جاتی ہیں. جب تعریف کس چیز کی ہوگی؟ اگر آپ تعریف کرنا چاہیں گے تو کس چیز کی تعریف کریں گے؟ مثال کے طور پر ایک شخص ہے, وہ بہت اچھا ایک پورٹریٹ آپ کے سامنے بنا کر پیش کرتا ہے, تو آپ اس کی تعریف کریں گے. لیکن اگر مثال کے طور پر پورٹریٹ وہ بنانے گیا تھا اور بنا کچھ نہیں پایا, تو کیا آپ اس کی تعریف کریں گے؟ یہ تعریف تو تعصب پر مبنی ہے. یہ تو آپ خامہ کا سائڈ لے رہے ہیں, عصبیت ہے, یعنی کیا کچھ نہیں ہے اور آپ تعریف کر رہے ہیں. تو تعریف کس چیز کی ہوتی ہے؟ تعریف ہوتی ہے کمال کی. وہ تمام تر صفات جو کمال کی ہیں وہ خدا میں پائی جاتی ہیں, وہ سب کی سب صفات ثبوتیہ ہیں, اور وہ سب کے سب علم اور قدرت کے اندر خلاصہ ہوتی ہیں. جب وہ سب صفتیں خدا میں پائی جاتی ہیں تو ہم نے کہا الحمدللہ, کہ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, یعنی ساری کمال کی صفات خدا میں پائی جاتی ہیں. یہ ہو گیا ایک طرف. دوسری طرف ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ یعنی خدا بے عیب ہے. بے عیب ہے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ایسی صفت جو ناپسندیدہ ہو, شان خدا کے خلاف ہو, وہ خدا میں نہیں پائی جاتی. وہ خدا میں نہیں پائی جاتی. جب نہیں پائی جاتی تو خدا کیا ہے؟ سبحان اللہ, بے عیب ہے وہ خدا, وہ منزہ ہے, اس میں کوئی ایسی صفت نہیں پائی جاتی جو اس کی شان کے خلاف ہو. ظلم کرنا اس کی شان کے خلاف ہے, سبحان اللہ, خدا میں یہ صفت نہیں پائی جاتی. اولاد ہونا یہ عیب ہے خدا کے لیے, اولاد ہونا یہ عیب ہے. آپ اپنی نسل کو بڑھانا چاہتے ہیں اس لیے کہ آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے, تو کوئی آپ کا نام لینے والا باقی رہے, کوئی آپ کا پانی دینے والا آپ کے بعد باقی رہے. مگر پروردگار عالم, کیا اس کو بھی موت آنے والی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے اولاد کی. تو اولاد ہونا خدا کے لیے عیب ہے. سبحان اللہ, اللہ بے عیب ہے. بیوی کا ہونا یہ آپ کی اور میری ضرورت ہو سکتی ہے. شریک زندگی کا ہونا یہ آپ کی اور میری ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے. میں نامکمل ہوں بیوی کے بغیر, آپ نامکمل ہیں زوجہ کے بغیر. کیا پروردگار کا بھی ایسا کوئی کیس ہے؟ نہیں ہے. جب نہیں ہے تو پھر کا شوہر کے لیے زوجہ ہونا یہ مخلوق کی صفت ہے, خالق کی صفت نہیں ہے. جب وہ نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. اگر کوئی کہے کہ خدا کی بھی بیوی ہونی چاہیے, سبحان اللہ, خدا بے عیب ہے, تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آپ نے غور فرمایا؟ یہ ہے سارا معاملہ کہ پروردگار عالم وہ تمام تر صفات
جو کمال کی ہیں وہ خدا میں پائی جائیں گی. الحمدللہ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے، ساری کمال کی صفات اس میں پائی جاتی ہیں. کوئی عیب والی صفت اس میں نہیں پائی جائے گی، ہم کہیں گے سبحان اللہ کہ اللہ بے عیب ہے، اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں پایا جاتا. ابھی اس بات کو آگے بیان کیا جا رہا ہے. انما امرہ، اس کا تو امر یہ ہے، اذا ارادہ شیئن، کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول لہو، تو وہ کہتا ہے کن ویکون، کہتا ہے ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ ہے پروردگار عالم کی قدرت کو سمجھانے کا خدا کا اپنا ایک انداز. سوال، کیا پروردگار واقعی کن کہتا ہے اور پھر وہ چیز ہوتی ہے؟ ایک سوال ہے اپنی جگہ پر کہ پروردگار عالم کے بارے میں یہ کہا جائے، خدا خود فرما رہا ہے کہ اس کا امر تو یہ ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو وہ کہتا ہے کن ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. یعنی اگر وہ ارادہ کرے پھر کہے کن، پھر وہ چیز ہوگی؟ نہیں. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امیر المومنین واقعا نہج البلاغہ اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آل محمد جس طرح سے شرح کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں قرآن کی آیتوں کی، واقعاً ایک اثاثہ ہے، ہمارا ہیریٹیج ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس سے کہتا ہے ہو جا، تو وہ بلا تاخیر ہو جاتی ہے. مگر کس طرح سے وہ کہتا ہے؟ کیا کچھ الفاظ ہیں جن کو وہ ادا کرتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. لا بصوت یقرع، نہ کوئی ایسی آواز کہ جو کانوں سے ٹکراتی ہے، ولا بنداء یسمع، اور نہ کوئی ایسی ندا کہ جس کو سنا جاتا ہے. اس کا ارادہ کرنا ہی اس کا یہ کہنا ہے. الفاظ میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ قدرت پروردگار کی ہائٹ کو سمجھا سکے. یہ الفاظ کا انتخاب اس لیے ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور لفظ اس بات کو اس طریقے سے بیان نہیں کر سکتا، ورنہ لفظوں کے اندر گنجائش نہیں ہے کہ وہ پروردگار کی قدرت کو سمجھا سکیں. مولا فرماتے ہیں کہ یہ تعبیر ہے ارادہ پروردگار اور اس چیز کے پیدا ہو جانے کے درمیان سرعت کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کتنا فاسٹ ہے. بس ارادہ پروردگار اور اگلے مرحلے میں ایجاد. یہاں پر ایک چیز اور سمجھیے، اور وہ کیا ہے؟ ایک ہے پروردگار عالم کا خلق کرنا اور ایک ہے پروردگار عالم کا امر کرنا. خلق کرنا یہ عام طور پر اسٹیجز میں ہوتا ہے. مصلحت پروردگار ہے. پروردگار عالم مثلا بچے کے لیے اس بات کو طے کرتا ہے کہ وہ مثلا 8 ساڑھے 8 9 مہینے ماں کے پیٹ میں گزار کر پھر پیدا ہوگا. یہ ہے خلق. اور امر کیا ہے؟ امر یہ ہے کہ فوری. ظاہر کہ خلق کے اندر بھی آغاز میں کہیں امر ہے اگر آپ توجہ کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ یہاں پر جیسے اب مردہ واپس زندہ ہو رہا ہے تو کیا واپس وہ شکم مادر میں جانے کے بعد پھر اس دنیا سے قیامت تک منتقل ہوگا؟ ایسا نہیں ہے. اس دنیا میں جب بچہ آ رہا تھا تو اس نے تدریجاً گریجولی کچھ مراحل کو طے کیا اور پھر اس کے بعد وہ اس دنیا کے اندر آیا. یہ ہے خلق کی منزل. اور دوسرے ہے امر کی منزل کہ جب میدان قیامت برپا ہوگا، ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ، وہ تو ارادہ انتظار کر رہے ہیں ایک چیخ کا بس. اور کیا ہے؟ قیامت برپا ہو گئی. یہ ہے امر پروردگار. قیامت برپا ہو گئی ایک چیخ کے ذریعے سے. اب یہاں پر پروردگار عالم نے کہا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ شے کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. یہاں پر مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ اس کا ارادہ اور پھر ایجاد دونوں کے درمیان پھر کوئی تاخیر نہیں ہے. وداؤٹ اینی گیپ، سو فاسٹ کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. زمانہ حائل نہیں ہو سکتا. ارادہ پروردگار کے بعد اس چیز کی ایجاد میں زمانہ حائل نہیں ہو سکتا. یہ اب آپ نوٹ کریں. یعنی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پروردگار عالم نے کہا کن فیکون. صحیح ہے. اب ذرا دیکھیے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا اِذَا أَرَادَ شَيْئًا، جب وہ خدا ارادہ کرتا ہے تو اب ارادہ پروردگار کو آپ تلاش کیجئے دوسری جگہ پر. جو آیت میں پڑھنے جا رہا تھا اس کو بھی رکھیے ایک طرف، اس سے پہلے ایک اور آیت کی طرف آ جائیے. ارادہ پروردگار، ارادہ پروردگار. سورہ مبارکہ احزاب 33واں سورہ اور 33ویں سورہ کی 33ویں آیت، آیت تطہیر درمیان کا حصہ. ارادہ پروردگار، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. ارادہ پروردگار یہ ہے کہ اے اہل بیت آپ سے ہر رجس اور نجاست کو دور رکھے اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھے کہ جیسا پاکیزگی کا حق ہے.
اور آپ نے سنا کہ اذا ارادہ شیئن یقول لہ کن فیکون، پھر ارادہ پروردگار کے بعد ایجاد کے اندر کسی قسم کا زمانی فاصلہ حائل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی گیپ درمیان میں نہیں آ سکتی. جو ارادہ پروردگار ہے وہ ہو کر رہے گا. دو آیتیں ہوئی. اب آئیے تیسری آیت سنیے. اس میں عجیب معاملہ ہے. عجیب معاملہ یہ ہے کہ اس میں گیپ آ رہا ہے. نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين. ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو جنہیں زمین میں کمزور بنا دیا گیا، وہ کمزور ہیں نہیں، علی الذین استضعفوا فی الارض، زمین میں کمزور بنا دیا گیا، ہم ان کے اوپر احسان کریں. ونجعلہم ائمۃ، ہم ان کی امامت کا اعلان کریں. ونجعلہم الوارثین، اور ہم ان کو زمین کا وارث بنائیں. کیا یہ ہو گیا؟ ارادہ پروردگار ہے مگر کیا یہ ہو گیا؟ ہوا تو نہیں. قیامت کے میدان میں ارادہ پروردگار سے خدا زندہ کر دے گا، کن فیکون. ارادہ پروردگار اہل بیت سے رس و نجاست کو دور رکھے، کن فیکون. لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اچھا یہ تیسری آیت جو سنی آپ نے، اب ایک اور چوتھی آیت سنیے. چوتھی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کونوا مع الصادقین، یہاں تو بول بھی دیا، اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو اور ہو جاؤ، کونو کن ہو جا، کونو ہو جاؤ، مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اب ان صادقین کو تلاش کرنے میں تو آپ کو زحمت ہونی نہیں چاہیے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے مباہلہ کا میدان اسی لیے سجایا تھا کہ جھوٹوں پر لعنت کرنے والے پہنچ جائیں اور تم سمجھ جاؤ کہ صادقین کون ہیں. تو وہ صادقین ہیں کہ جن کے لیے پیغمبر اکرم کو حکم دیا گیا کہ کہو کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا و نساءکم وانفسنا و انفسکم، کہ ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ. ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ. ہم اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ. ثم نبتہل، پھر ہم کیا کریں؟ اس کے بعد ہم مباہلہ کریں. ونجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جو جھوٹے ہیں ان پر اللہ سے لعنت طلب کریں. تو ظاہر ہے کہ جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے پیغمبر جن کو لے کر جا رہے ہیں وہ صادقین ہیں. تعارف ہو گیا ہمارے سامنے کہ یہ صادقین ہیں. حکم کیا ہے؟ اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو، وکونوا ہو جاؤ مع الصادقین، صادقین کے ساتھ. ہم تو یہ اسٹیبلش کر کے آئے تھے کہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو کہہ دیا ہو جاؤ. تو ارادہ پروردگار ہوا، ہو جاؤ. کیا ہو گئے سارے کے سارے؟ اگر ہو گئے ہوتے تو سیدھی سی بات ہے کہ غدیر قم میں کیے ہوئے اپنے وعدے پر باقی رہتے. تو ایسا تو نہیں ہوا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام اذیت میں ہیں، امام حسین علیہ السلام اذیت میں ہیں. جب وہ اذیت میں ہیں ان کو مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے. مطلب کیا ہے؟ علی الذین استضعفوا فی الارض، ان کو کمزور بنا دیا گیا. یہ کمزور ہیں نہیں، کمزور بنا دیا گیا. تو ہے پروردگار تو ارادہ کر لے تو پھر کسی کی مجال نہیں ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ سرے منہ انحراف کرے. تو یہ ہوا کیا؟ یہ بحث واپس جا کر جڑ جائے گی اسی بحث کے ساتھ جو چند تقاریر پہلے ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی. کون سی؟ مسئلہ سارا یہ ہے، ایک ہے تکوین اور دوسرا ہے تشریع. تکوین کا جہاں تک معاملہ ہے، کائنات کے اندر جو ارادہ پروردگار ہے، پروردگار اسے اسی طریقے سے نافذ کرتا ہے. کائنات کے خاتمے پر قیامت پروردگار اسی طریقے سے نافذ کرتا ہے. یہ سب دلیلیں ہیں کہ یہ پروردگار عالم کا ارادہ وہ ہے کہ جس میں سامنے والے کو ذرا سا بھی انحراف کا اختیار نہیں دیا گیا. لیکن جہاں پروردگار انسان کے حوالے سے ایک شرعی ذمہ داری قرار دیتا ہے وہاں پر اختیار موجود ہوتا ہے. یہ جو پہلے کن فیکون، پہلے ارادہ پروردگار، وہاں تو اختیار سارا سلب ہو چکا. اب مرنے کے بعد کون سا اختیار ہے؟ مردے ہیں، زمین کے اندر ہیں، ارادہ پروردگار ہے، جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، اٹھو، میدان محشر میں آؤ. آگے کن فیکون ارادہ پروردگار ہے. پروردگار عالم کا یہ ارادہ ہے. اس کو رسول بنائے گا، اس کو امام بنائے گا، تو وہ رسول بن گیا، وہ امام بن گیا. اب لوگ اگر چاہیں نہ چاہیں، اس کی رسالت اپنی جگہ پر ہے، ان کی امامت اپنی جگہ پر ہے. نہ ماننے والے تو خدا کو نہیں مانتے، تو صادقین اماموں کو نہ مانے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ وہ کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو سارا یہ ہے کہ منزل تشریع میں جہاں پر شریعت کی ذمہ داریاں آتی ہیں، جب لوگوں سے کہا جاتا ہے ہو جاؤ صادقین کے ساتھ، تو یہاں انہیں کان پکڑ کر صادقین کے ساتھ میں کرنا مقصود نہیں ہے. یہاں مقصود یہ ہے کہ میں تمہیں ہدایت دے رہا ہوں کہ تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. ہو جاؤ گے تو تم کامیاب ہو، نہیں ہوں گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے. پروردگار عالم ہدایت دے رہا ہے.
تاکہ وہی والی بات یحق القول علی الکافرین، کہ کافروں کے اوپر کم سے کم حجت تمام ہو جائے۔ آئیے اس کو مکمل کریں۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، آخری آیت، فسبحان الذی، بے عیب ہے وہ ذات، بیدہ ملکوت کل شیء، یعنی یہ ساری باتیں تم جو کہہ رہے تھے وہ شان خدا کے خلاف ہیں۔ فسبحان الذی، وہ بے عیب ہے۔ تم یہ سوال کرتے ہو کیسے زندہ کرے گا، تم نے اس کے علم کو کم سمجھا۔ کیسے زندہ کرے گا، تم نے اس کی قدرت کو کم سمجھا۔ یہ جو تم نے کم سمجھا یہ عیب ہے، کہ اس کے علم میں کمی ہو جائے، اس کی قدرت میں کمی ہو جائے، یہ عیب ہے۔ فسبحان الذی، خدا بے عیب ہے، بیدہ، اور اس کے ہاتھ میں ہے ملکوت کل شیء، ہر چیز کا ملک اور اقتدار، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی بارگاہ میں تم سب کو پلٹایا جائے گا۔ یہ آپ نوٹ کریں پھر ایک مرتبہ، کہ یہ پروردگار عالم نے انسان کی بے بسی کو واضح کیا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی بارگاہ میں تم سب کو پلٹایا جائے گا۔ پلٹایا جائے گا کا مطلب کیا؟ اب تم چاہو نہ چاہو، اختیار ختم، تمہیں پلٹایا جائے گا۔ یعنی اتنی شرافت کی تم سے توقع نہیں ہے سب سے، کہ اگر کہا جائے کہ آؤ خدا کا بلاوا آ گیا ہے، ملک الموت پہنچا ہے اور تمہیں لے جانے کے لیے آیا ہے، تو تم کہو کہ ہاں ہاں ہم تو انتظار کر رہے تھے۔ ہمیں بھی معلوم ہے کہ اتنی شرافت کی توقع ہر ایک سے نہیں ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم چاہو نہ چاہو تمہیں پلٹا دیا جائے گا، کان سے پکڑ کر لے جایا جائے گا۔ دنیا میں کان سے پکڑ کر مومن نہیں بنایا جائے گا، مگر وقت آخر کان سے پکڑ کر تمہیں لے جایا جائے گا۔ ایک یہ گروہ ہے کہ جسے کان سے پکڑ کر لے جایا جائے گا، اور دوسری طرف ایک اور گروہ ہے کہ جن کا قول پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر ریکارڈ پر رکھا، لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سورہ بقرہ کی بہت مشہور ہے، ہم تمہارا امتحان لیں گے مختلف چیزوں سے۔ پھر اس کے بعد بشر الصابرین، اے حبیب بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے ان صبر کرنے والوں کو، اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، ان کے دل کی آواز کیا ہوتی ہے، قالو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ واقعاً وہ افراد ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ وقت آئے گا کہ خدا کی طرف سے کوئی پکارے اور ہم خدا کی طرف پلٹ کر جائیں۔ ان کو زبردستی پلٹانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو پلٹنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے لیے دنیا میں رہنا خود ایک زحمت ہے، یہ تو اس طرح سے جی رہے ہیں کہ پتہ نہیں کب وہ وقت آئے گا۔ جو مولا کائنات کے جملے آپ سنتے ہیں کہ خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ جتنا اپنی ماں کے پستان سے وہ بچہ مانوس نہیں ہوتا جو دودھ پیا کرتا ہے، تو اس سے زیادہ آنس بالموت، میں اس سے زیادہ موت سے مانوس ہوں۔ یہ جو امیر المومنین کا کہنا ہے، کیا مطلب؟ میں منتظر ہوں کہ کب اس کی طرف سے ندا آئے اور میں فزت برب الکعبہ کا نعرہ مستانہ بلند کروں۔ یہ عجیب ہے، اور یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے لیے پھر پروردگار عالم نے ایک دوسری تعبیر استعمال کی، جو سورہ مبارک فجر کی آخری آیت، کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس، ارجعی، تو پلٹ آ، تجھے پلٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر کہا الیہ ترجعون، تمہیں اس کی بارگاہ میں پلٹایا جائے گا، مگر وہاں کہا جائے ارجعی الی ربک، پلٹا اپنے رب کی جانب، راضیۃ مرضیہ، اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ دیکھیے برادران عزیز، کیس کیا ہے؟ اگر آپ پوری جو سیکوینس تھی سورہ مبارک یاسین کی اس میں دیکھیں، ابتدا سے ہم نے اس بات پر زور دیا کہ ایک ہے کسی چیز کا دماغ سے سمجھنا، ذہن میں کسی بات کو سمانا، اور ایک ہے اسی بات کو دل میں اتارنا۔ جب تک وہ بات جو انسان کے دماغ میں آ چکی ہے دل میں نہ اترے، وہ اس کے اخلاق کا حصہ نہیں بن سکتی، اور جب تک اس کے اخلاق کا حصہ نہ بنے تب تک اس کے اندر حسن اخلاق پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ ذکر کا مفہوم ہی یہ بیان کیا گیا، تو بار بار آیا من اتبع الذکر ان هو الا ذکر و قرآن مبین۔ اے حبیب آپ اس کو ڈرا سکتے ہیں کہ جو ذکر کا اتباع کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ ذکر، یہ نصیحت، یہ وہی ہے کہ جس کا اثر انسان کے دل میں ہو۔ جب وہ دل میں ہو تو پھر انسان کا وہ اخلاق بن جاتا ہے۔
پھر اس کام کو اسے دل سے کرنے میں مزہ آتا ہے، پھر واقعاً وہ اس کام کو انجوائے کرتا ہے۔ یہاں پر میں شفٹ ہونے کے لیے، کیونکہ ہمیں بات کرنی ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ ایک بہت پیاری حدیث ہے، بہت ہی پیاری حدیث، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہی نے اس کو ارشاد فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد اتفاق ایسا ہے کہ اس کے راوی جتنے بھی ہیں ان سب کے اندر حسن 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 بار بار آتا ہے، بار بار آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں حسن کا مطلب ہے حسن، حسن سے نکلا ہے، زیبائی، خوبصورتی، سیرت کی، صورت کی، کہیں پر بھی ہو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، حسن صورت، حسن سیرت وغیرہ وغیرہ۔ یہ دیکھیے اس کے اندر امام حسن کے ارشاد فرماتے ہیں، ان کا جملہ پہلے سن لیجیے۔ وہ فرماتے ہیں انا، امام حسن، انا احسن الحسن الخلق الحسن۔ حسن میں احسن کیا ہے؟ خلق حسن۔ اگر کسی کے اخلاق کے اندر حسن پایا جاتا ہے تو وہ جتنی دوسری زیبا چیزیں ہیں، جتنی خوبصورت چیزیں ہیں، جتنی حسین چیزیں ہیں، ان سب کے اندر سب سے زیادہ حسن کیا ہے؟ الخلق الحسن، کہ خود انسان کے اخلاق کے اندر حسن آ جائے، حسن آ جائے، یہ جملہ ہے۔ مگر اب اس سے پیچھے اگر دیکھیں کہ جو راویوں کے نام ہیں، بعض علماء نے بڑے عمدہ انداز سے اس کو لکھا بھی، اس کو بیان بھی کیا۔ ریفرنس میں دے دوں آپ کو، ویسے کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، خصال شیخ صدوق علیہ رحمہ، وہ اس کے اندر نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قال حدثنا ابو الحسن، بیان کیا ابو الحسن نے، وہ کہتے ہیں قال حدثنا ابو الحسن، کہ بیان کیا ابو الحسن نے، وہ کہتے ہیں حدثنا ابو الحسن، کہ بیان کیا ابو الحسن نے، وہ کہتے ہیں کہ بیان کیا ابو الحسن نے، ان الحسن، حسن سے، ان الحسن، پھر حسن سے، اور جملہ کیا ہے؟ کہ انا احسن الحسن الخلق الحسن، کہ حسن میں احسن یہ ہے کہ خلق تمہارے جو اخلاق ہیں وہ حسن ہو جائیں۔ اب یہ افراد کون ہیں؟ یہ تو راویوں کے نام ہیں، کچھ کی کنیت میں ابو الحسن آتا ہے اور کچھ کے ناموں کے اندر حسن آتا ہے۔ محمد بن عبد الرحیم التستری، یہ ابو الحسن۔ پھر علی بن احمد البصری التمار، یہ ہیں ابو الحسن۔ پھر علی ابن محمد الواقدی، یہ بھی ہیں ابو الحسن۔ پھر حسن بن عرفہ العبدی، جو خود حسن ہو گئے۔ پھر حسن بن ابی الحسن بصری، حسن بصری جو بہت مشہور نام ہے، وہ ہو گئے حسن۔ اور پھر آخر میں یہ سب کے سب روایت کرتے ہیں اس سے کہ جس کا واقعی نام ہے حسن، حسن بن علی ابن ابی طالب۔ اور پھر یہ فرماتے ہیں، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ انا احسن الحسن الخلق الحسن۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جو اخلاق کے بارے میں کہا جاتا ہے، خلق حسن، خلق حسن، خلق حسن، حسن اخلاق، یہ صرف مہمان کو چائے کی پیالی پلانے تک محدود نہیں ہے معاملہ، صرف اس حد تک محدود نہیں ہے، مسکرا کر بات کرنے کی حد تک محدود نہیں ہے۔ یہ چیز انسان کے لیے تمام تر معاملات پر حاوی ہے۔ اخلاق حسین، اخلاق کا ہونا، اچھے اخلاق کا ہونا، جیسے کل جو انشاءاللہ یہاں پر تو مولانا کمیل مہدوی صاحب جو ہیں وہ بیان کریں گے، جو بھی ان کے معروضات ہوں گے، اور انشاءاللہ ستوہ امام بارگاہ میں جو ہمارا موضوع ہے وہ شروع یہیں سے ہونے والا ہے۔ لیکن اصولی طور پر اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ جو اخلاق ہیں وہ صرف ان چھوٹی چھوٹی چیزوں تک محدود نہیں ہے، اگرچہ ان کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ اخلاق ہر وہ چیز کہ جس کو انسان اپنے نفس میں اس طرح سے راسخ کر لے کہ جس کے بعد اسے عمل کی منزل میں لانے میں اسے کوئی تکلیف نہ ہو، کسی قسم کی زحمت نہ ہو، یہ ہے اخلاق۔ مثلا اگر ایک انسان ہے وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے مگر فجر کی نماز پڑھنے میں اسے زحمت بہت زیادہ ہے، تو وہ عمل کر رہا ہے مگر یہ عمل ابھی اس کا اخلاق نہیں بنا۔ یہ اخلاق کب بنے گا؟ کہ جب وہ خوش دلی کے ساتھ، وہ بہت انجوائے کرتے ہوئے فجر کی نماز کے لیے بیدار ہو جائے، تب یہ اس کا اخلاق بنے گا۔ آسان سی مثال جو اس فینومینا کو سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے وہ یہ ہے، صدقہ دینا عمل ہے، اخلاق یہ اس وقت بنے گا کہ جب صدقہ دینا آسان ہو جائے، اور جب یہ صدقہ دینا آسان ہو جائے گا تب یہ انسان کا اخلاق بن جائے گا۔ جب یہ اخلاق بن جائے گا تو پھر اس کو کہا جائے گا سخی، کہ اس کے اندر سخاوت آ چکی ہے۔ ایک مرتبہ صدقہ دینے سے کوئی سخی نہیں بنتا، ایک مرتبہ صدقہ دینے سے کوئی جنرس نہیں کہلاتا۔ یہ کب آتی ہے جنروسٹی؟ کہ جب وہ اتنی مرتبہ صدقہ دے کہ جس کے بعد صدقہ دینا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ جب یہ آسان ہو جائے گا تو پھر وہ کہلائے گا سخی۔
ایک دفعہ کوئی میدان میں ڈٹا رہے، یہ عمل اچھا ہے، مگر ابھی اس کو بہادر نہیں کہا جائے گا۔ بہادر اسے کب کہا جائے گا؟ بہادر اسے اس وقت کہا جائے گا جب وہ اتنی مرتبہ میدان میں ڈٹے رہنے کا مظاہرہ کرے کہ پھر میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے، اس کے لیے کسی قسم کی کوئی زحمت باقی نہ رہے، خطروں کا سامنا کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ البتہ یہ ذہن میں رہے، بہادر بہادر ہوتا ہے، احمق نہیں ہوتا۔ اپنے پیر پر کلہاڑی مارنے کو بہادری نہیں کہا جاتا۔ بہادری کا مطلب یہ ہے کہ جب موقع آئے تب انسان شجاعت کا مظاہرہ کرے، اگر موقع نہیں ہے تو تلوار نیام میں رکھ لینا، یہ پروردگار عالم کی مصلحت اور پروردگار عالم کا مقصد بن جاتا ہے۔ یہاں پر اس بات کو سمجھانے کے لیے اور بات کو مزید آگے بڑھانے کے لیے میں ایک مثال دوں گا۔ یہ مثال بالکل ویلڈ مثال ہے۔ دیکھیے، پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وقت ہے، کون سا زمانہ ہے، کون سی جگہ ہے، یہ سب دیکھنا پڑے گا، پھر اس کے بعد کسی کام کو انجام دیا جائے گا۔ قرآن میں تو آ گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ یہ خاص میں اس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں، صلح امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے، ذہن میں رکھیے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دیں وہ لے لو، جسے رسول روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو اسی اسپرٹ میں عمل کرو نا۔ اب اگر مثال کے طور پر کسی نے یہ دیکھا کہ پیغمبر اکرم نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی، 13 سال مکی زندگی پیغمبر اکرم نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی کچھ عرصہ پیغمبر اکرم بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اب اگر مثال کے طور پر کوئی اکاؤنٹنٹ ٹائپ کا آدمی حساب کتاب جوڑنے لگے اور کہے پیغمبر اکرم کی 23 سالوں میں سے میں نے دیکھ لیا کہ پیغمبر اکرم 14-15 سال تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے، تو یہ تم سب غلط کر رہے ہو، تم سب غلط کر رہے ہو۔ یہ جو خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو۔ پیغمبر اکرم میں نے پوری طرح سے چیک کیا ہے، سیرت کی کتابیں نکالی ہیں، سب کچھ دیکھا ہے، 14 سال تک 15 سال تک پیغمبر اکرم بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے، اور تم سب کیا کر رہے ہو؟ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہو، غلط۔ واقعاً انصاف سے آپ مجھے بتائیے، یہ سب غلط کر رہے ہیں یا وہ غلط کہہ رہا ہے؟ وہ غلط کہہ رہا ہے۔ اس نے 13-14 سال کی زندگی کا ایک پہلو دیکھا، مگر اس کے بعد یہ نہیں دیکھا کہ پیغمبر اکرم ہی نے حکم خدا کی روشنی میں یہ کہا کہ اب بیت المقدس کی طرف نہیں، خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ حکم پیغمبر یہ تھا، حکم خدا یہ تھا کہ 14 سال تک بیت المقدس کی طرف رک کرو، تو بیت المقدس کی طرف رک کرنا عبادت ہوگا، اور اس کے بعد قیامت تک کے لیے حکم دیا گیا کہ کعبے کی طرف رک کرو، تو کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا یہ عبادت ہوگا۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ پھر یہ فرق کیوں آ گیا، فرق نہیں آیا۔ پروردگار عالم نے ہم سے عبادت کا مطالبہ کیا تھا، ہم خدا کو ڈکٹیٹ نہیں کریں گے، خدا سے ڈکٹیشن لیں گے۔ ہم پیغمبر اکرم کو ڈکٹیٹ نہیں کریں گے، ہم پیغمبر اکرم سے ڈکٹیشن لیں گے، جو اطاعت کی روح ہے، جو عبادت کی روح ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت کے نام پر کچھ اعمال ضرور انجام دے رہا ہے، عبادت اب تک اس کا اخلاق نہیں بنا۔ اگر عبادت اخلاق بن جائے تو اس کا تو مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کہے کہ یوں کرو تو یوں کرو، اور وہ کہے کہ یوں کرو تو یوں کرو۔ اس لیے کہ جب یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہے، تو پھر حکم ان کی طرف سے ہوگا، اطاعت ہماری طرف سے ہوگی۔ یہ ہے اصولی مسئلہ۔ اب برادران عزیز، اور 10 مثالیں آپ اس کی نکال سکتے ہیں۔ ابتدا میں ظہر کی نمازیں 4 رکعت نہیں ہوتی تھیں، 2 رکعت ہوتی تھی، بعد میں یہ 2 کی جگہ 4 ہوئی، عصر 2 کی جگہ 4 ہوئی، عشاء 2 کی جگہ 4 ہوئی۔ ایک عرصے تک یہ نمازیں 2 رکعت تھیں۔ اب کوئی کہے کہ میں نے تو چیک کر لیا ہے، ایک عرصے تک پیغمبر اکرم 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پڑھواتے تھے، یہ آپ لوگوں نے کیا نکال دیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے آدھا پڑھا، آپ نے پورا نہیں پڑھا، آپ نے آدھا پڑھا، آپ نے اتنا دیکھا، باقی پورا نہیں دیکھا۔ شراب ابتدا میں حرام نہیں تھی، بعد میں حرام کی گئی۔ سود ابتدا میں حرام نہیں تھا، بعد میں حرام کیا گیا۔ اب کوئی کہے ایک عرصے تک پیغمبر کے زمانے میں شراب پی جاتی تھی، ہاں واقعاً پی جاتی تھی، صحیح بات ہے۔ ایک عرصے تک پیغمبر اکرم کے زمانے میں سود کھاتے تھے لوگ اور اس کو حرام نہیں کہا گیا تھا، صحیح بات ہے، واقعاً ایسا ہی تھا۔ مگر کیا آخر تک ایسا ہی رہا؟ ایسا تو نہیں تھا، بعد میں اس کو تبدیل کیا گیا۔
جب دین مکمل ہوا تب دیکھا جائے گا کہ پوزیشن کیا ہے اور کیفیت کیا ہے. اسی لیے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ فقط یہ جاننا کافی نہیں ہے کہ رسول نے کیا کیا. انہوں نے تو بیت المقدس کی طرف بھی رک کر کے نماز پڑھی اور خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے بھی نماز پڑھی. چلیے آیت سنیے, اس جملے کو مکمل کرنے سے پہلے یہ آیت سنیے. الم ترى الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ. عجیب ہے, ارشاد ہوتا ہے اے حبیب آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جب ان سے کہا گیا اپنے ہاتھوں کو روک لو, کفوا ایدیکم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو, وَآتُوا الزَّكَاةَ زکات دو, حقوق اللہ کا خیال رکھو, حقوق الناس کا خیال رکھو. کفوا ایدیکم اپنے ہاتھوں کو روک لو. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ جو آ کر بڑی بڑی باتیں کرنے والے. مکی زندگی ہجرت سے پہلے, اے اللہ کے رسول ہمیں آپ موقع نہیں دیتے, آپ اجازت دیجئے ہم دیکھیں ان دشمنوں کو کیسا مزہ چکھاتے ہیں. کفوا ایدیکم اپنے ہاتھوں کو روک لو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو. بہت برا لگا, بہت برا لگا. عبادت ابھی مزاج میں نہیں ہے, عبادت اخلاق میں نہیں ہے. فلما کتب علیہم القتال پھر جب ان کے اوپر قتال کو واجب کر دیا گیا تھا مدنی زندگی کے اندر, اب بدر کا میدان ہے نکلیے, اب احد کا میدان ہے آئیے, تو کوئی ایک پہاڑ پر بھاگ رہا ہے, کوئی کہیں بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر نکل رہا ہے, کوئی ادھر نکل رہا ہے. اذا فریق منہم تو وہی بڑی بڑی باتیں کرنے والے ان میں کا ایک گروہ, یخشون الناس انسانوں سے ایسا ڈرنے لگا کہ خشیت اللہ, کہ ایسا تو خدا کا بھی خوف ان کے دل میں نہیں تھا. خدا سے زیادہ بندوں کا خوف ان کے دل میں نظر آیا. یہ ہوا کیا؟ کفوا ایدیکم پہلے کہا ہاتھوں کو روک لو, مدنی زندگی کے اندر کہا ہاتھوں کو کھینچ لو, نکالو تلواریں, آؤ میدان کے اندر جب موقع آئے گا. پھر صلح حدیبیہ کا موقع آیا, کہا تلواروں کو نیام میں رکھ لو, پھر تلواروں کو نیام میں رکھ لو. پھر اس کے بعد حنین کی باری آئی, کہا پھر نکال لو. کیس کیا ہے؟ کیس یہی ہے برادران عزیز, مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے مزاج میں اطاعت ہوتی ہے. اس جملے کو سمجھیے گا. دیکھیے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام, آٹھویں امام کسی نے سوال کیا. دیکھیے یہ اوور اسمارٹ افراد ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. 8ویں امام سے یہ سوال کر رہے ہیں, مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ کیا قیام واجب نہیں ہے؟ مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ کیا قیام واجب نہیں ہے؟ کہاں قیام تو واجب ہے. اچھا یہ گفتگو کب ہو رہی ہے؟ چاشت کے بعد, تقریباً آپ سمجھیں صبح 9-10 بجے کا ٹائم, اس وقت یہ گفتگو ہو رہی ہے امام سے. امام معصوم کی میں بات کر رہا ہوں, امام معصوم سے یہ گفتگو ہو رہی ہے. کتنے بجے؟ صبح 9-10 بجے. گفتگو کیا ہے؟ کیا مولا قیام واجب نہیں ہے؟ کہاں واجب ہے. کہا پھر کرتے کیوں نہیں؟ یہ امام کو ان کی ذمہ داری بتانے آئے ہیں کہ پھر قیام کرتے کیوں نہیں ہیں. امام نے کہا کہ ظہر کی نماز واجب ہے. کہا کہ ہاں مولا ظہر کی نماز واجب ہے. کہا پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ کہا مولا ظہر کی نماز 9 بجے تو نہیں پڑھی جائے گی, 10 بجے تو نہیں پڑھی جائے گی, ابھی وقت نہیں آیا, اس لیے ظہر کی نماز ابھی نہیں پڑھیں گے. کہا اسی طرح سے جس طرح سے ظہر کی نماز کو وقت سے نہیں پہلے نہیں پڑھا جا سکتا, وقت سے پہلے قیام بھی نہیں کیا جا سکتا. اگر ظہر کی نماز کو ظہر سے پہلے پڑھا جائے تو وہ باطل ہو جائے گی, اگر وقت سے پہلے قیام کیا جائے تو وہ باطل ہو جائے گا. تو صرف یہ نہیں کہا جائے گا کہ مثلا آپ قیام کرتے کیوں نہیں, قیام واجب ہے. اب اگر آم کا پھل لگا ہوا ہے, آم کا پھل لگا ہوا ہے, کوئی کہے کہ صاحب کہ آم کے پھل کو توڑنا نہیں چاہیے. توڑنا چاہیے مگر پکنے تو دو, پکنے تو دو, جب وقت آئے گا تب توڑیں گے. وقت سے پہلے توڑو گے تو وہ پھل کچا رہ جائے گا, وقت پر نہیں توڑو گے تو وہ سڑ جائے گا. صحیح وقت کا انتظار کرنا واقعاً حکمت کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان اتنا صاحب حکمت ہو کہ جج کر سکے کہ کون سا وقت کس کام کے لیے مناسب ہے. اسی لیے برادران عزیز, قیام کا کون سا وقت ہے امام بتائے گا. ماننے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو آمادہ اور تیار رکھے, اور جب پھر حکم آئے تو پھر اس کے بعد کسی قسم کی سستی کا مظاہرہ نہ کرے. اسی لیے ہم جو زیارتوں کے اندر پڑھتے ہیں نصرتی معدۃ لکم,
میری مدد مولا آپ کے لیے تیار ہے. میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آج قیام کیجئے کل قیام کیجئے، نہ، نصرتی معدۃ لکم، میری نصرت میری مدد آپ کے لیے تیار ہے. معکم لا مع غیرکم، میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے غیر سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں. میں آپ کو نہیں کہتا کہ آپ ابھی قیام کریں بعد میں قیام کریں. یہ چیز وہ ہے کہ جس کو نماز کا بھی ایک فلسفہ بتایا گیا. ذرا سوچئے تو صحیح، کیا وجہ ہے کہ نمازوں میں خاص مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ کچھ نمازیں جہری ہیں اور کچھ نمازیں اخفاتی ہیں. جہری اخفاتی، ظہر کی نماز اخفاتی ہے، عصر کی نماز اخفاتی ہے، فجر جہری ہے، مغرب جہری ہے، عشاء جہری ہے. جہر کا مطلب کیا ہے؟ گریو، یعنی تھوڑا بلند آواز سے پڑھنا ہے. کیا؟ پہلی رکعت اور دوسری رکعت حمد کا سورہ اور دوسرا سورہ تھوڑا بلند آواز سے پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ تو خیر ہر نماز کے اندر بلند آواز سے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس اسٹائل سے. ظہر کی نماز آئی کا اخفاتی ہے، آہستہ کر دو. کیا مطلب؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم، یہ انداز سرگوشی والا انداز، لائک یو آر وسپرنگ، جیسے کچھ سرگوشی ہو رہی ہے. توجہ کیجیے. بعض علماء نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے سے بھی ہم کو سمجھایا گیا خدا تو وہی خدا ہے. فجر کی نماز میں کہا آواز بلند کر دو، مغرب کی آواز میں کہا مغرب کی نماز میں کہا، عشاء کی نماز میں کہا آواز بلند کر دو، ظہر اور عصر میں کہا آواز ہلکی کر دو. سمجھایا جا رہا ہے کہ جب آواز بلند کرنے کو کہا جائے تو آواز ہلکی نہیں ہونی چاہیے، جب آواز ہلکی رکھنے کا حکم دیا جائے تو اسے بلند نہیں ہونا چاہیے. حکم خدا وہی حکم خدا ہے. مصلحت کو سمجھو، اور اگر امام صلح کرے تو اسے بھی حکم خدا سمجھ کر قبول کرو، اور اگر امام کربلا میں آنے کا حکم دے تو اسے بھی حکم خدا سمجھ کر قبول کرو. صحیح معنوں میں انسان کی ذمہ داری یہی ہے. اور اس کے درمیان کا جتنا پیریڈ ہے، دین کو سمجھو، دین کو سیکھو، دین پر عمل کرو اور دوسروں کو دین سمجھاؤ اور عمل کرنے کی دعوت دو. اتنا تو کرو. باقی زندگی کے بہت سے پہلو ایسے ہیں کہ جن کے اندر بہت آگے بڑھنے کی گنجائش موجود ہے. کرو، ان پر عمل کرو. سیکھو تو صحیح دین ہے کیا. جس دین کے نفاذ کی باتیں کر رہے ہو، جس دین کو نافذ کرنے کی باتیں کر رہے ہو، کم سے کم اس دین کو سمجھو تو صحیح، اس دین کو سیکھو تو صحیح. دیکھیے برادران عزیز، میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جانے کے لیے آپ کے سامنے عرض کروں، جب پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ہجرت سے پہلے 13 برس کی مکی زندگی، پیغمبر کیا کر رہے ہیں؟ تلواریں تو نیام میں، تو پیغمبر کیا کر رہے ہیں؟ اخلاق پیغمبر اس موقع پر بھی اپنی پرائم پر ہیں یا نہیں؟ اپنے عروج پر ہیں. وہ بوڑھی عورت آتی ہے پیغمبر پر کچرا ڈالتی ہے، پیغمبر اکرم اپنے اخلاق کے ذریعے سے اسے متاثر کرتے ہیں. وہ پیغمبر اکرم پر ایمان بھی لے آتی ہے. بار بار کا آپ کا سنا ہوا واقعہ. ایسے کتنے ہی واقعے ہیں، کئی واقعے ہیں. کیا پیغمبر اکرم اس موقع پر کسی کے ساتھ بحث نہیں کر رہے ہیں؟ کیا پیغمبر اکرم دین نہیں پہنچا رہے ہیں؟ مگر پیغمبر بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مریض سے کس طریقے سے بات کرنا ہے اور مرض پھیلانے والے بیکٹیریا سے کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. ایک ملیریا کا مریض ہے اور ایک مچھر ہے. مریض سے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے انداز الگ ہوگا، اور ملیریا پھیلانے والا مچھر، اس سے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے انداز الگ ہوگا. آپ اسپرے کر کے مچھر کو مارتے ہیں، مریض کو نہیں مارتے. مریض کو آپ شفا دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ آلت الریاست سعۃ الصدر، آلت الریاست کسی ادارے کو چلانا، کسی اسٹیٹ کو چلانا، اس کا ٹول کیا ہے؟ سعۃ الصدر. تمہارا دل بڑا ہونا چاہیے، تمہارا سینہ بڑا ہونا چاہیے، تمہیں اعلیٰ ظرف ہونا چاہیے، اس کے بغیر تم نہیں چلا سکتے. فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم، خود قرآن کی آیت ہے کہ حبیب یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم دل واقع ہوئے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو آپ کے برابر میں کوئی بھی نہ ٹھہرتا، چلے جاتے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم دل واقع ہوئے ہیں. پیغمبر اکرم نرم دل واقع ہوئے ہیں. تو پیغمبر اکرم کبھی سختی نہیں کرتے تھے. وہی پیغمبر جو نرم دل ہے، وہ جب سختی کرتا ہے تو خود سمجھاتا ہے. من الناس من لا یقیمہم الا السیف. آلت الریاست سعۃ الصدر غالباً مولا کا جملہ ہے.
من الناس من لا یقیمہم الا السیف، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو تلوار کے علاوہ کوئی دوسری زبان نہیں سمجھتے. یہ کون ہے؟ یہ مچھر ہے. یہ ملیریا کے مریض کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ مچھر کی بات ہو رہی ہے جو اس مرض کو پھیلانے والا ہے. ماسکیٹو یہ اس کو پھیلانے والا ہے. اب اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ جب موقع آئے گا تو کیمپین چلانی پڑے گی، اتنا اسپرے کرنا پڑے گا کہ یہ ختم ہو جائے یا کم سے کم ان کی تعداد کم ہو جائے. ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کے لیے آئیے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں چلیں. شام والے پروپیگنڈے کا شکار کوئی آتا ہے شام سے مدینہ منورہ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو مولا علی کو نہیں پہچانتے، جناب سیدہ سے واقف نہیں ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ جنت کے جوانوں کا سردار کس کو کہا گیا ہے، ان کو نہیں پتہ. یہ افراد، ان میں سے ایک مدینہ منورہ آتا ہے، یہ ہے مریض، یہ ہے ملیریا کا مریض. آیا مدینہ منورہ میں جو کچھ اس نے سنا ہوا ہے اس کی بنیاد پر سنائے چلے جا رہا ہے. مدینہ منورہ میں کسی نے بتایا کہ یہ ہیں حسن مجتبیٰ، آیا اور آ کر گالیاں دینا شروع. جو اس کے منہ میں آ رہا ہے بول رہا ہے. آپ کا بار بار کا سنا ہوا واقعہ ہے. جو اس کے منہ میں آ رہا ہے بول رہا ہے. تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، یہ وہ جو آج کل شیعوں کے بارے میں عام طور پہ پروپیگنڈا ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر، وہ اسی طرح کا ہوتا ہے. شیعوں کا قرآن الگ ہے، وہ 40 پاروں کا ہے، پتہ نہیں وہ کون سے 40 پارے ہیں جو آج تک ہم نے بھی نہیں دیکھے. کون سے وہ 40 پارے ہیں خدا کو پتہ. لیکن اسی طرح کا پروپیگنڈا، اس سے آپ اندازہ کریں کہ واقعا امام نے کتنی سخت زندگی گزاری. وہ آ کر کہہ رہے تم ایسے، تم ویسے، ایسا ایسا ایسا، ساری باتیں سنائی. اور اب امام حسن مسکرا کر کہتے ہیں کہ چھوڑو، ایسا لگتا ہے کہ تم نے کسی سے کچھ سن لیا ہے جس کی وجہ سے تمہارا دل صاف نہیں ہے، چھوڑ دو ان باتوں کو، چھوڑو. اچھا یہ بتاؤ، تم مدینہ منورہ میں آئے ہو تو ظاہر ہے کہ مسافر ہو، یہ بتاؤ کھانا کھایا؟ کھانا کھایا؟ کھانا نہیں کھایا تو آؤ میرے ساتھ چلو، تمہیں کھانا کھلاتا ہوں. چھوڑو یہ باتیں تو ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں. یہ بتاؤ رہنے کا کوئی انتظام ہے تمہارا یہاں پر؟ تم مسافر ہو، کوئی جاننے والا ہے، رہنے کا انتظام ہے؟ اگر نہیں ہے میرا گھر حاضر، آؤ میرے مہمان بنو، میرے گھر میں رہو. یہ تو کہنا سننا ہوتا رہے گا، تم بعد میں بھی سنا سکتے ہو. آؤ کھانا کھانا ہے تو میں کھانا کھلاتا ہوں. اگر تمہارے پاس لباس نہیں ہے تو میں لباس دیتا ہوں. اگر تمہارے لیے رہنے کی جگہ نہیں ہے، آؤ میں تمہیں رہنے کی جگہ دیتا ہوں. ابھی تو امام نے اتنی باتیں کی تھیں، ابھی تو کھانا کھلایا بھی نہیں تھا، ابھی تو وہ رہنے کے لیے گھر میں داخل بھی نہیں ہوا تھا. وہ حیرت سے اپنے آپ سے سوال کرتا ہے میں نے کیا سنا تھا اور میں نے کیسا پایا. اور پھر وہ کہتا ہے کہ جب آیا تھا تو آپ سے زیادہ نفرت کسی سے نہیں کرتا تھا، جب جا رہا ہوں تو آپ سے زیادہ محبت کسی اور سے نہیں کرتا. یہ ہے علاج، یہ ہے علاج اس مریض کا کہ جو کسی بیکٹیریا کی وجہ سے، کسی وائرس کی وجہ سے، اس مچھر کی وجہ سے یہ بیچارہ ملیریا کا شکار ہو گیا تھا. لیکن جب وہ مچھر خود ملا امیر شام، تو پھر ایک موقع پر امام حسن مجتبیٰ، صلح ہو چکی تھی، اس کے بعد کسی موقع پر کسی محفل میں جہاں لوگ موجود تھے اور امیر شام نے یہ کہا کہ اے حسن، دیکھیے کبھی کبھی انسان اپنے پیروں پر کلہاڑی مارتا ہے. اس نے کہا اے حسن، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بنی ہاشم کا لب و لہجہ سنوں. کہا اب یہ کیا مجھے نقصان پہنچائیں گے. امام حسن، مجمع ہے، امام حسن گئے اور ممبر پر جا کر وہ ساری آیتیں پڑھنا شروع کیں جو قرآن مجید میں آل محمد کی شان میں بیان ہوئی ہیں. اب آپ نگاہ تصور سے سوچیے، آیہ تطہیر پڑھی ہوگی، آیہ مباہلہ پڑھی ہوگی، سورہ کوثر کی تلاوت کی ہوگی، آیہ ولایت کی تلاوت کی ہوگی، آیہ مودت کی تلاوت کی ہوگی. یہ ساری آیتیں امام نے پڑھنا شروع کی. تو مجمع بھی اب سوچ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ان کی شان میں نازل ہوا ہے، تو ان کی شان میں کیا نازل ہوا ہے. وہ امیر شام جو ہے ان کی، ابھی تو وہ بیان نہیں کیا، وہ بھی تو ہے شجر ملعونہ کا تذکرہ اور دوسری 10 باتیں، تو وہ تو بھی بیان نہیں ہوا. تو مجمع تو یہ سوچ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ان کی شان میں نازل ہوا ہے، تو پھر ان حضرت کی شان میں کیا نازل ہوا ہے. ابھی امام نے اپنا خطبہ مکمل نہیں کیا تھا اور امیر شام نے کہا کہ حسن بس بہت ہو گیا، اتنا کافی ہے، تشریف لے آئیے. اور جب امام نیچے تشریف لائے تو اس موقع پر امیر شام نے جملہ کہا، یا حسن انا خیر منک، اے حسن میں آپ سے بہتر ہوں. یعنی یہ جو کچھ بھی آپ نے بیان کیا ہے وہ اپنی جگہ پر، مگر انا خیر منک، میں آپ سے بہتر ہوں. علامہ طالب جوہری صاحب اس پر عموماً ایک تبصرہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ اور میں ہوتے تو کیا کہتے ہیں. اگر وہ یہ کہے انا خیر منک تو
تو آپ اور میں کہتے کہ نہیں تو غلط کہتا ہے، میں تجھ سے بہتر ہوں، تو مجھ سے بہتر نہیں، میں تجھ سے بہتر ہوں. لیکن کلام الامام امام الکلام، جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ خود کلام کا امام ہوتا ہے. اس نے کہا اثر کو نیوٹرلائز کرنا ہے، اتنی آیتیں سنائی ہیں فضائل کی، اثر کو نیوٹرلائز کرنا ہے. کہ انا خیر من کا. امام نے جواب یہ نہیں دیا کہ لا انا خیر من کا، تو مجھ سے بہتر نہیں ہے بلکہ میں تجھ سے بہتر ہوں. نہیں، امام نے عجیب جواب دیا. امام فرماتے ہیں کہ معاذ اللہ ان اقول انا خیر من کا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ کہنا پڑے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. انا خیر من کا، میں تجھ سے بہتر ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ کہنا پڑے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. اس لیے کہ بہتر کا سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دونوں طرف کوئی اچھائی تو موجود ہو. وہ خدا کہ جس نے ہم آل محمد سے ہر رجس اور نجاست کو دور رکھا ہے، اسی خدا نے تم سے ہر خیر کو دور کر دیا ہے. جب کوئی خیر ہی وہاں پر موجود نہیں ہے تو بہتر کا کیا سوال پیدا ہوگا. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس مولود مسعود کے صدقے میں جس کی ولادت باسعادت کی آج رات ہے، آل محمد کے ماننے والوں کو ہر قسم کے خیر، ہر قسم کی اچھائیاں، ہر قسم کی بہتری نصیب فرما. ہر دعا کو جو آل محمد کے ماننے والوں کی ہیں ان تمام دعاؤں کو مستجاب فرما. جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں عزت کی روزی عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح نصیب فرما. جو صاحبان اولاد ہیں اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں اپنے زمانے کے امام کا وفادار رہنے کی توفیق عطا فرما. امامت کے جھوٹے دعوے داروں سے بیزار رہنے کی توفیق عطا فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ کی تو میں خاص التماس کروں گا. تمام ارواح مومن و مومنات، خصوصیت کے ساتھ وہ مومن کے جن کا انتقال ہوا، بہادر بھائی کے جو یہاں پر خدمت کیا کرتے تھے. آج کی شب ولادت کی شب ہے، مگر بہرحال یہ خبر ہمارے لیے افسوسناک ضرور ہے، مگر ہم توقع کرتے ہیں کہ پروردگار عالم انشاءاللہ امام حسن ہی کا، جس طرح سے دنیا کے اندر وہ بہت سو کو مہمان بناتے تھے، ان کو امام حسن کی مہمانی نصیب فرما. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین برحمتک یا ارحم الراحمین. امام حسن کی ولادت کی خوشی میں 3 مرتبہ بآواز بلند درود بھیج دیں. محمد و مومنین کرام السلام علیکم. آپ سبھی حضرات کو جشن ولادت امام حسن مجتبیٰ بہت بہت مبارک ہوں. آئیے نثر کے بعد ہم نظم کی طرف چلیں، منقبت خوانی کی طرف. اس سے پہلے کہ ہم منقبت خواں اپنے مخصوص منقبت خواں کو یہاں دعوت دیں، انتظامیہ کی جانب سے، آپ تمام حضرات کی جانب سے ہم مولانا صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو لبیک کہا اور وہ یہاں تشریف لائے اور اپنے پرنور بیان سے ہم سب کو مستفید فرمایا. آئیے ہم بارگاہ خداوندی میں دعا کریں کہ بار الہ مولانا صاحب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا کرے، اور انہیں ہم ساتھ ہی یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ یہ ان کی خدمت ہم آگے بھی انشاءاللہ لیتے رہیں گے. بر محمد و آل محمد صلوات. آپ سبھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے کیوں مخصوص منقبت خواں آج کہا. ظاہر ہے سبھی منقبت خواں یہاں پہ جو اس بارگاہ میں آئے وہ مخصوص ہے، خاص ہے، لیکن یہ منقبت خواں اب اس اننگ میں یعنی کہ اس دور میں ہمارے بیچ میں وہ آج جو کلام پیش کرے گا وہ اس اننگ کا، ان کی اس اننگ کا یہ کلام ہوا، کلام آخر. اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر وہ یہاں جب تشریف لائیں گے زیارت دبئی کے لیے تب وہ ہمارے بیچ میں آئیں گے. آئیے میں سسپینس کو زیادہ دیر طول نہ کروں،
آپ سبھی سمجھ گئے ہوں گے میں بات کر رہا ہوں برادر میسم لاکھانی کی. 2 منٹ میسم بھائی اپنے ظاہر ہے بیٹر پراسپیکٹ اور اپنے اچھے فیوچر کے لیے یہاں سے مائیگریٹ کر رہے ہیں اور وہ دوسرے ملک میں جا رہے ہیں. اور ہم سبھی حضرات ہم آپ کی طرف سے سب کی طرف سے یہی دعا کرتے ہیں کہ میسم بھائی کو دن دگنی رات چوگنی خداوند کریم زیادہ سے زیادہ ترقی عنایت فرمائیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم ان کے کلام ان کے ایبسنس میں سنتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. میسم بھائی کی تعریف میں کیا کروں, آپ سبھی مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. وہ ایک اچھے فرزند ہیں, سبھی جانتے ہیں آپ. وہ ایک اچھے بھائی ہیں, ایک اچھے دوست ہیں, ایک بہت ہی اچھے نوحہ خواں منقبت خواں ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اس امام بارگاہ میں انہوں نے کافی خدمت ادا کی ہے اور کافی ان کے اچھے کام رہے ہیں, نمایاں کارکردگی رہی ہے. آئیے ایک مرتبہ مل جل کے ان کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں. آئیے ان چار مصروں سے ایک مطلع اور چند اشعار سے میں میسم بھائی کو دعوت سخن دوں. امام حسن اسلام کی بارگاہ میں شاعر کہتا ہے کہ دوسرا سلک امامت کا گوہر آنے کو ہے, دوسرا سلک امامت کا گوہر آنے کو ہے, سیدہ کا لال حیدر کا پسر آنے کو ہے. منتظر تھے جس کی خاطر ایک زمانے سے نبی, منتظر تھے جس کی خاطر ایک زمانے سے نبی, با خدا ایسی خوشی زہرا کے گھر آنے کو ہے, با خدا ایسی خوشی ایک زمانے سے زہرا کے گھر میں آنے کو. آئیے انہی مصروں سے میں دعوت سخن دوں برادر میسم لاکھانی سے کہ وہ یہاں آئیں اور بارگاہ امام حسن میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. آپ حضرات مل جل کے نعرے صلوات سے ان کا استقبال کریں. بارے دیگر باوزِ بلند صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. مومنین کرام اس سے بہتر انداز میں ایک جشن نما صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. تازہ ترین منقبت کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. پتھریلی زمین سخت زمین خشک زمین ہے, پتھریلی زمین سخت زمین خشک زمین ہے, وہ ذہن کے درا کے حسن جس میں نہیں ہے, وہ ذہن کے درا کے حسن جس میں نہیں ہے. پیتا ہوں تو پینے دو مجھے ساغر شب, پیتا ہوں تو پینے دو مجھے ساغر شب, ٹوٹے گا نہ روزہ مجھے اس کا بھی یقین ہے, ٹوٹے گا نہ روزہ مجھے اس کا بھی یقین ہے. ہر دور میں شبر کی سیاست ہے نمایاں,
بابر کی سیاست ہے نمایاں، جنگوں پہ نہیں صلح پہ لوگوں کا یقین ہے، جنگوں پہ نہیں صلح پہ لوگوں کا یقین ہے، تقدیر کی یہ آخری سرحد ہے مصادق، در حضرت شابر کا ہے اور تیری جبیں ہے، در حضرت شابر کا ہے اور تیری جبیں ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ محترم کرام، صرف ایک اور منٹ لوں گا میں آپ سے۔ خداوند متعال کا بہت شکریہ کہ مجھے اس نے اس گھرانے میں پیدا کیا جس کی پہچان عزاداری ہے، سید الشہداء، اور اس در کی خدمت سے جو وابستہ ہیں۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، اور جناب رضا ہمانی صاحب اور جناب مصطفیٰ ہمانی صاحب اور جناب عباس جماعی صاحب کا بھی بہت شکریہ، جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ مجھے اس پلیٹ فارم پہ آ کر کام کرنے کا موقع دیا۔ ان کی صحت و سلامتی کے لیے بھرپور انداز سے صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ اور میرے حق میں صرف ایک ہی دعا کہ میں ذاکر ہوں حسین ابن علی کا، یہ دعا دیجئے، میں ذاکر ہوں حسین ابن علی کا، یہ دعا کیجئے، شرف یہ نسل سے میری قیامت تک نہیں جائے۔ درود پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ مومنین، یہ تھے برادر میسم اللہ خانی، دامد وقت میں بالکل گنجائش نہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج ہمارے بیچ برادر بہادر نہیں رہے، آپ ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دو، اور حاضرین کے مرحومین کے لیے اور جملہ اربال میں سورہ فاتحہ۔ بہادر بھائی جیسا آپ سبھی جانتے ہیں کہ وہ اس امام بارگاہ کے ایک بہت بڑے خدمت گزار تھے، اور مجھے ابھی بھی جب ہمیشہ یاد ہے جب یہاں اناؤنسمنٹ کے لیے آتا تو ان سے وہ ایک ہی چیز کہتے تھے کہ فاتحہ پڑھوا دینا۔ پتہ نہیں تھا کہ آج ان کا بھی فاتحہ مجھے یہاں پڑھوانا ہوگا۔ بہرحال خدا انہیں غریق رحمت کرے اور انہیں جزائے خیر عطا کرے۔ متوجہ زیارت۔